ناظرین، امام زین العابدین سرکار امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بڑے شہزادے ہیں۔ آپ کا مبارک نام علی ہے اور آپ کی کنیت ابو محمد، ابو الحسن اور ابو بکر ہے، اور آپ کا لقب سجاد، سید الساجدین، زین العباد اور زین العابدین ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم سن 38 ہجری میں مدینہ شریف میں ہوئی، اور آپ کا مبارک وصال 18 محرم سن 95 ہجری یا سن 94 ہجری میں ہوا۔ آپ اپنے چچا حضور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک پہلو میں جنت البقیع شریف میں مدفون ہوئے۔ ناظرین، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ وضو کرتے اور نماز کے لیے تیار ہوتے تو آپ کے مبارک چہرے کا رنگ پیلا ہو جاتا اور آپ کے جسم اطہر میں لرزہ پڑ جاتا۔ کسی نے آپ سے اس حالت کی وجہ دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں؟ ناظرین، کتاب سوائق محرقہ میں ہے کہ آپ دن رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے صاحبزادے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد جب خدا کی نعمتوں کا ذکر کرتے تو سجدہ کرتے، جب قرآن شریف کی آیت سجدہ پڑھتے تو سجدہ کرتے، جب فرائض سے فارغ ہوتے تو سجدہ کرتے، جب 2 لوگوں میں صلح کرواتے تو سجدہ کرتے۔ آپ کے تمام مواضع سجود میں سجدے کا نشان موجود تھا، اسی لیے آپ کو سجاد یعنی بہت زیادہ سجدہ کرنے والے کہا جاتا ہے۔ آپ کو زین العابدین یعنی عابدوں کی زینت کہنے کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن میں یہاں پر آپ کو کتاب شواہد النبوہ کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات نماز میں مشغول تھے کہ اچانک شیطان ایک خونخوار اژدہے کی صورت میں نمودار ہوا تاکہ آپ کو خوف ہو اور آپ مشغولیے نماز سے باز رہیں، لیکن آپ نے بالکل بھی اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ آخر کار اس نے آپ کے مبارک قدم کی انگلی میں کاٹا، لیکن آپ نے نماز نہیں توڑی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے لاحول شریف پڑھنا شروع کیا، شیطان فوراً دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ تبھی غیب سے ایک آواز آئی، انت زین العابدین، یعنی آپ عابدوں کی زینت ہو۔ اسی دن سے آپ کا لقب زین العابدین ہو گیا۔ کتاب مسالک السالکین میں ہے کہ ایک دن آپ نماز میں مشغول تھے، آپ کے شہزادے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت بہت چھوٹی عمر کے تھے کہ آپ کھیلتے کھیلتے ایک گہرے کنویں میں گر گئے۔ ہر طرف سے شور اٹھا، لوگوں نے بہت آوازیں دیں، مگر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے توجہ نہ دی اور اسی طرح آپ نماز میں مشغول رہے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ شیطان کا کام تھا، اس نے میری نماز میں خلل ڈالنا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کا فریب نہیں چلا۔ پھر آپ کنویں کی طرف تشریف لے گئے اور بسم اللہ کہہ کر اس گہرے کنویں میں اپنا مبارک ہاتھ ڈالا اور اپنے شہزادے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کو صحیح سلامت باہر نکال لیا۔ ناظرین، حضرت امام زین العابدین راتوں کو قرآن شریف ختم کیا کرتے تھے اور دن کو روزہ رکھتے اور شام کو صرف ایک روٹی کے ٹکڑے سے افطار فرماتے، اور آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے باورچی خانے میں
ہر روز 100 بکریاں ذبح کی جاتیں اور دونوں وقت غریبوں اور مسکینوں کو کھانا ملتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ چھپا کر صدقہ دیا کرتے تھے۔ آپ رات کو پوشیدہ طور پر جا کر ہزارہ بیوہ، بےکس اور محتاجوں کو کھانا اور کپڑا پہنچاتے تھے۔ اور آپ کی کرامتوں میں سے ایک مشہور کرامت یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ جنگل میں رونق افروز تھے کہ اچانک ایک ہرنی آئی اور زمین پر لوٹ کر فریاد کرنے لگی۔ لوگوں نے پوچھا، اے شہزادہ رسول، یہ کیا چاہتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے اس کا بچہ پکڑ لیا ہے اور وہ اسی کی فریاد کر رہی ہے۔ پھر آپ نے اس شخص کو ہرنی کے بچے کے ساتھ بلوایا اور اس سے ارشاد فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے بچے ظلم اور قید سے محفوظ رہیں تو ہرنی کے بچے کو چھوڑ دے۔ اس شخص نے ہرنی کے بچے کو چھوڑ دیا۔ ہرنی اپنے بچے کو لے کر کچھ بولتی ہوئی چلی گئی۔ لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہرنی آپ سے کیا کہہ رہی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس ہرنی نے کہا، جزاک اللہ فی الدارین خیرا، یعنی اللہ تعالی آپ کو دونوں جہان میں بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، میں آپ کو ایک اور بہترین واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دن حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف کی گلی میں گزر فرما رہے تھے کہ آپ نے ایک قصاب کو دیکھا جو ایک بکری کو زمین پر لٹا کر اس کو ذبح کرنے کے لیے پتھر پر چھری کو تیز کر رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی آپ کی حالت بدل گئی اور اپنے والد محترم سرکار امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کو یاد کر کے اس قدر روئے کہ آپ کی ہچکیاں بند گئیں۔ پھر آپ نے اس قصاب سے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اس بکری کو دانا پانی دیا ہے یا نہیں؟ اس نے عرض کیا، اے شہزادہ رسول، میں 3 روز سے اس کو دانا پانی کھلا رہا ہوں اور اس وقت بھی پانی پلا کر لایا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے ایک آہ سرد کھینچی اور رو کر ارشاد فرمایا، افسوس، کوفیوں نے میرے والد محترم کی بالکل بھی قدر نہ کی۔ 3 روز تک بھوکا پیاسا رکھا اور پھر شہید کر دیا۔ جب کھانا پانی آپ کے سامنے آتا تو آپ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی بھوک اور پیاس کو یاد کر کے بہت روتے۔ غرض جب تک آپ باحیات رہے، واقعات کربلا ہر وقت آپ کی نظروں کے سامنے رہے۔ آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غم میں اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو بالا خانے کے پرنالے کی راہ سے نیچے گرتے اور وہاں پر گھاس جم گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شہزادہ رسول حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت میں زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل شفا نیٹ ورک ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔